بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دن شرعی نقطہ نظر سے بہت اہمیت اور فضیلت والے دن ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان 10 دنوں میں جو نیک عمل کیے جاتے ہیں، جو اعمال صالحہ کیے جاتے ہیں، اللہ کی نظر میں اس سے زیادہ اور کسی نیک عمل کی وقت اور حیثیت نہیں ہے۔ یعنی اللہ کی نظر میں سب سے محبوب اور پسندیدہ نیک اعمال وہ ہیں جو ان 10 دنوں میں کیے جاتے ہیں۔ اور بعض روایات سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس کی ہر رات لیلۃ القدر کے برابر ہے۔ حدیث شریف میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دنوں کی تسبیح ہمیں یہ بتائی کہ آپ تسبیح پڑھیں، سبحان اللہ پڑھیں، الحمدللہ پڑھیں، لا الہ الا اللہ پڑھیں، اللہ اکبر پڑھیں۔ تو ان دنوں میں ایک تو ان تسبیحات کا اہتمام کرنا چاہیے۔ دوسرے نمبر پر ایک اہم کام کرنے کا یہ ہے کہ ان دنوں میں روزوں کا اہتمام کر لیں کہ اگر آپ 10 ذی الحجہ تک جتنی تاریخیں ان میں سے جس دن آپ روزہ رکھ سکیں روزہ رکھ لیں۔ خصوصیت کے ساتھ جس دن کے روزے کی بہت زیادہ فضیلت ہے وہ 9 ذی الحجہ کا روزہ ہے، یعنی جس کو ہم یوم عرفہ کہتے ہیں۔ یوم عرفہ کا روزہ رکھنا حدیث شریف میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صوم یوم عرفہ احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التی قبلہا والتی بعدہا، کہ عرفہ کے روزے کے بارے میں مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ یہ گزشتہ 1 سال کے گناہوں کا بھی کفارہ بن جائے گا اور آئندہ 1 سال کے گناہوں کا بھی کفارہ بن جائے گا۔ لہٰذا اگر اس دن کا روزہ رکھنے کی ہمت اور طاقت ہو تو 9 ذی الحجہ کا روزہ ضرور رکھنا چاہیے۔ اسی سے جڑی ہوئی ایک بات یہ بھی عرض کر دوں، بہت سے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ ہم سعودی عرب کے حساب سے عرفہ کے دن کا روزہ رکھیں یا پاکستان کے حساب سے عرفہ کے دن کا روزہ رکھیں۔ تو دیکھیں، ہم عید بھی پاکستان کے حساب سے کرتے ہیں، رمضان بھی پاکستان کے حساب سے شروع کرتے ہیں، عید الاضحیٰ بھی پاکستان کے چاند کے حساب سے کرتے ہیں۔ جو ہمارا مطلع ہے اس کے اعتبار سے ہمارے لیے سارے احکام ہیں۔ تو 9 ذی الحجہ کا روزہ بھی ہم پاکستان کے حساب سے یا جس ملک میں آپ رہ رہے ہیں وہاں جس دن 9 ذی الحجہ ہے اس دن آپ 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھیں گے۔ اور اگر ایسا کر سکیں کہ اس دن یعنی سعودیہ میں جس دن یوم عرفہ ہے اس دن کا روزہ بھی رکھ لیں اور جس دن پاکستان میں یوم عرفہ ہے اس دن کا بھی رکھ لیں، تو یہ تو سونے پر سہاگا ہے اور ہر طرح کی فضیلت انشاءاللہ آپ کو حاصل ہو جائے گی۔ بہرحال یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ان 10 دنوں میں جتنے نیک اعمال کیے جا سکیں، نماز پڑھی جا سکے، صدقہ دیا جا سکے، تلاوت کی جا سکے، صلہ رحمی کی جا سکے، ذکر اذکار کیے جا سکیں، قرآن کریم کی تلاوت کی جا سکے، روزے رکھے جا سکیں، ان سب کا اہتمام کریں۔ بالخصوص 9 ذی الحجہ کے لیے ضرور کوشش کریں کہ اس کے 9 ذی الحجہ کے دن روزے کا ضرور اہتمام کریں۔ اللہ تعالیٰ ان دنوں کی برکتیں، رحمتیں اور سعادتیں ہم سب کو اور پوری امت کو نصیب فرمائے، اور جتنے لوگ جو قربانی کی عبادت انجام دے رہے ہیں، حج کی عبادت کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ تمام کی عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔